ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے جب اپنا ویڈنگ ڈریس بنوانے کے لیے آتی ہے تو اسے وہاں مین کہیں نہیں دکھ رہی ہوتی۔ مین کی گرینڈ ماں اسے بتاتی ہے کہ مین پریگننٹ ہے، اسی لیے وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ سن کر شی شوق ہو جاتی ہے اور شینگ سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شینگ بتاتا ہے کہ اس کا ریلیشن میرے بھائی چوان کے ساتھ ہے، اور چوان کی پہلی شادی کیوں ٹوٹی اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ اب یہاں وین شنگھائی آ جاتی ہے، اسی لیے شی اور شینگ بھی اس سے ملنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اور وین کی رپورٹ کا شینگ کو پتا چلتا ہے کہ سرجری سے پہلے کی اس کی رپورٹ اچھی نہیں آئی ہوتی، اسی لیے اس کی سرجری میں ڈیلے ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی ٹیسٹ رپورٹ اچھی آئی ہوتی تو ابھی ہی سرجری ہو جاتی۔ اب وین کی باتوں میں صرف اور صرف زنگ کا نام ہوتا ہے، وہ بار بار صرف اسی کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے شی سمجھ جاتی ہے کہ وین کو زنگ پسند ہے۔ تبھی شینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا زنگ کو بھی وہ پسند ہے، مگر شینگ کہتا ہے کہ اس حوالے سے میری زنگ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب زنگ وین کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں رکا ہوتا ہے، مگر وہ رات کو ڈرنک پی کے آتا ہے، اسی لیے صبح وین اسے ہینگ اوور میڈیسن دے دیتی ہے تاکہ ڈرنک پینے کے بعد اسے برا فیل نہ ہو۔ اب زنگ کو میٹنگ میں جانا ہوتا ہے، اسی لیے وہ جا رہا ہوتا ہے، مگر وین اسے روک رہی ہوتی ہے جانے سے، اسی لیے زنگ کہتا ہے کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، مگر اس کے جاتے ہی وین سے ملنے کے لیے چوان آ جاتا ہے۔ اب وین یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ شی اور شینگ کی ویڈنگ اپنی سرجری سے پہلے دیکھ لے، مگر شی اپنی ویڈنگ پوسٹ پون کر دیتی ہے، یہ کہہ کے ایک دفعہ اس کی سرجری ہو جائے اس کے بعد ہم آرام سے سیریمنی رکھ لیں گے، اور اس بات پر وہ شینگ کو بھی منا لیتی ہے۔ دوسری طرف شی اور شینگ آرام سے بیٹھ کر ڈنر کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے شینگ کے پاس کال آتی ہے کہ وین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور اس کی طبیعت خراب ہونے کا ریزن بھی اسے پتا چل جاتا ہے، اسی لیے وہ بہت غصے میں ہاسپٹل آتا ہے، اور جیسے ہی وہاں اسے چوان دکھتا ہے تو اسے مارنے لگ جاتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ دعا کرو کہ وین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شینگ چوان کو اس لیے مارتا ہے کیونکہ اس نے ہاسپٹل آ کر وین کے ساتھ لڑائی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب چوان کی وجہ سے وین کی طبیعت خراب ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے ڈاکٹر پولیس بلا لیتے ہیں۔ شینگ کی اسٹیپ مدر کو تو اس معاملے کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ حیران ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے، اسی لیے شینگ سے کہتی ہے کہ پولیس والوں کو چوان ہینڈل نہیں کر پائے گا، تم جا کر ان سے بات کرو، مگر شینگ صاف انکار کر دیتا ہے کہ میری صرف ایک ہی بہن ہے جو زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، میں چوان کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا۔ اب یہ لوگ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں پولیس چوان سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے، مگر جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ فینگ ہوتا ہے۔ شی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ پولیس آفیسر ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک ہانگ کو یہ بات نہیں بتائی ہوتی۔ شینگ کو اسی لیے اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ چوان نے صرف وین سے لڑائی ہی نہیں کی ہوتی، یہاں تک کہ وہ اس کی رپورٹس ہی بدل دیتا ہے۔ اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح آئی ہوتی ہیں، مگر چوان جان بوجھ کے اس کی رپورٹس غلط کر دیتا ہے تاکہ سرجری میں ڈیلے ہو، وہ بھی صرف اپنے کرتوت چھپانے کے لیے تاکہ سب کا فوکس وین پر آ جائے اور یہ آرام سے بزنس میں فراڈ کر سکے، کوئی اس کا اکاؤنٹ چیک نہ کرے۔ اب شینگ کو یہ ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اسی لیے اس کا خون کھول رہا ہوتا ہے، اور وہ آج کی سچویشن کے بارے میں زنگ کو بھی بتا دیتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ شی کے گھر میں چیزیں توڑنے لگتا ہے، اسی لیے شی اور گھبرا جاتی ہے۔ اب شی پہلی بار شینگ کو اتنا اداس، اتنا غصے میں دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ خود بھی پریشان ہو جاتی ہے، مگر شینگ کہتا ہے کہ وہ شاور لینے کے لیے جا رہا ہے، مگر اتنا ٹائم ہو جاتا ہے وہ باہر ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ اپنے کپڑے لے کر گیا ہوتا، اسی لیے شی خود ہی اندر آ جاتی ہے اسے کپڑے دینے کے لیے۔ شینگ اتنا اداس ہوتا ہے کہ وہ کب سے ایسے ہی لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس نے بات لینا سٹارٹ ہی نہیں کیا ہوتا، اسی لیے شی خود اس کے بال واش کرنے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ایسے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں تمہارا موڈ کیسے ٹھیک کروں۔ اسی لیے شینگ شی سے حق مانگنے لگتا ہے کہ کیا تم مجھے حق کر سکتی ہو۔ یہ سن کر وہ اسے فوراً حق دینے کے لیے آ جاتی ہے۔ اب شینگ اتنا اداس اور اتنا پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وین کے آپریشن میں دیر ہو گئی ہوتی ہے، اگر اب یہ لوگ سرجری کر بھی دیں گے تو بھی اس کے بچنے کے چانسز کم ہے، اور اس بار شینگ اسے آئی لو یو کہہ ہی دیتا ہے۔ دوسری ہی طرف شی اور شینگ جب ہاسپٹل آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وین کی سرجری سکسیسفل نہیں گئی ہوتی، اسی لیے اس کا آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔ زنگ شین سے کہتا ہے کہ تم جا کر اس سے آخری بار مل لو۔ اب یہاں شی سے باتوں ہی باتوں میں وہ اس سے پویم والی بات ڈسکس کرنے لگتا ہے، کیونکہ شاید زنگ کو لگتا ہے کہ شی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں اسے پسند کرتا تھا، مگر یہ لوگ ساری دکھاتے کہ شی کو کیسے ڈیٹیل میں پتہ چلا۔
خیر تو وہ شیعی سے کہتا ہے کہ میں ان باتوں کو کب کا لیٹ گو کر چکا ہوں، اسی لیے تم بھی کچھ غلط نہ سوچنا۔ اب اتنے میں وین شیعی کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی ریکارڈنگ رکھی ہے، وہ تم سن لو، اور وہ اپنا آخری وقت صرف زنگ کے ساتھ بتانا چاہتی ہے، اسی لیے صرف اسے ہی بلاتی ہے۔ اب شیعی جب وین کی ریکارڈنگ سنتی ہے تو اس میں اس نے اپنے جرم کو قبول کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم جو شیعی پانی کے اندر گری تھی وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ وین نے اسے جان بوجھ کر پانی میں گرایا تھا، کیونکہ شینگ کے لیے وین اور شیعی ہی امپورٹنٹ ہیں، اسی لیے وہ شیعی کو بچانے کے لیے خود بھی پانی میں کود پڑتی ہے، اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتی ہے تاکہ شینگ ڈر جائے اور اس فیملی پر گیو اپ کر کے شیعی کو لے کر دور چلا جائے، کیونکہ شینگ جب جب گھر آتا تھا اور چوان کی لڑائی ہوتی تھی، اسی لیے یہ سب ختم کرنے کے لیے وہ یہ طریقہ آزماتی ہے، مگر شیعی سے کافی معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہیں ہرٹ کر گئی، اور یہاں وہ شیعی سے کسی سیکریٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی راز کی بات اسے اور چوان کو پتا چل گئی ہے، مگر وہ بات شینگ کو نہیں پتا، اور وہاں وہ زنگ کو الکوہل پینے سے منع کر رہی ہوتی ہے کیونکہ میرے جانے کے بعد کوئی نہیں ہوگا جو تمہارا خیال رکھے۔ زنگ وین کے ساتھ پرانی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تم ایسے کرتی تھی، تم ویسے کرتی تھی، مگر اس کی انہی باتوں کے دوران ہی وین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ زنگ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اسی لیے وہ بہت روتا ہے، ان بیچاروں کی لو اسٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اور وین کی ڈیتھ کی نیوز سب کو مل جاتی ہے، یہاں تک کہ شیعی بھی وین کو معاف کر دیتی ہے۔ اب یہ نیوز جب شینگ کو ملتی ہے تو اس کا تو خون کھول جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو چوان سے کہا تھا کہ اگر وین کو کچھ بھی ہوا تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا، اسی لیے چوان کو دیکھتے ہی وہ اسے مارنے لگتا ہے، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار مارتا ہے، جب تک کوئی اسے روکتا نہیں ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ شینگ کی اسٹیپ مدر اس کے سامنے رونے لگتی ہے کہ تم اسے مت مارو، میں ابھی اپنی ایک بیٹی کو کھو چکی ہوں، اسے نہیں کھونا چاہتی۔ اب وہ یہ سب باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں انہیں دکھتا ہے کہ مین کی ٹانگ سے خون نکلنے لگتا ہے، اسی لیے یہ لوگ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور یہ سارا سین ہو جانے کے بعد شیعی شینگ کے پاس آتی ہے، اسے ان کی لڑائی کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا، وہ بس اسے گلے لگا کر رونے لگتی ہے۔ شیعی ہاسپٹل میں ہانگ کو بھی بلا لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شینگ کی فیملی نے اس سے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اسی لیے شیعی پریشان ہو رہی ہوتی ہے، مگر ہانگ کہتی ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے تاکہ تم شینگ کو سنبھال سکو۔ اب اتنے میں ہی ہانگ کو وہاں پر فینگ نظر آتا ہے، وہ بھی پولیس یونیفارم میں، وہ یہ دیکھ کر شاک ہو جاتی ہے اور فوراً آ کر اس سے سوال کرتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم سول سرونٹ ہو۔ تو وہ ہانگ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بارے میں بعد میں سمجھا دوں گا، تو شیعی ہانگ کو وہاں سے لے جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی تماشا کرے، اور وہاں مین کا بھی مس کیریج ہو جاتا ہے، اسی لیے ان دونوں کے معاملات بھی خراب ہونے لگتے ہیں، اور وہاں زنگ بیچارہ روتا رہتا ہے اور وین کو یاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ ڈرنک کر کے آیا تھا تب وین اور اس کی کس ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو وہ اسے ملی تھی۔ اب شینگ کے خاندان میں جتنے بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے ان سب کی میموریبل ٹیبل رکھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ لوگ وین کی بھی ٹیبل رکھ دیتے ہیں، اور وین کی فینرل والے دن شی وین کو دل سے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اور تمہاری فیملی نے شینگ سے جو جو راز چھپائے ہیں وہ باتیں میں شینگ کو نہیں بتاؤں گی، اور نہ ہی ان جھمیلوں میں پڑوں گی، کیونکہ شینگ ویسی ہی ہرٹ ہے، میں اسے اور ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرے دن شینگ شی کے سامنے اسٹرانگ بن رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نارمل بات کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے سیڈ مون سے شی کا مون خراب نہ ہو، مگر شی اسے سمجھانے لگ جاتی ہے کہ میں تمہاری فیملی ممبر ہی ہوں، تمہاری وائف ہی ہوں، تم میرے سامنے اسٹرانگ بہیو نہ کیا کرو، اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کرو، کبھی کبھی رو دینے سے دل ہلکا ہوتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور ایک ہی نوالا کھا کر وہ چلا جاتا ہے۔ اب شینگ کچھ نہیں کھاتا ہے، اسی لیے شی سے بھی کچھ کھایا نہیں جاتا، وہ بھی اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ اب شینگ جب پولیس اسٹیشن آتا ہے تو فینگ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے فیملی ممبرز اس بات کو مان ہی نہیں رہے کہ چوان کی وجہ سے وین کی ڈیتھ ہوئی، وہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اسی لیے ہمیں ایکشن لینا ہی پڑے گا، اور وہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ فیملی میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ غلطی چوان کی ہی تھی، مگر اس کی اسٹیپ مدر پھر بھی چوان کو بچا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ وین کو تو کھو چکی ہے، اسے نہیں کھونا چاہتی، اسی لیے اس کی ماں اسے پولیس والوں سے تو بچا رہی ہوتی ہے، مگر اس کی ساری فیملی اسے سزا دے رہی ہوتی ہے کہ زندگی بھر چوان کو ٹیمپل میں ہی رکھا جائے۔ اب اسی سلسلے میں چوان کا انکل اسے خوب مارتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی تو وین کی ڈیتھ ہوئی، مگر انہی باتوں کے دوران جس راز کے بارے میں وین بات کر رہی تھی وہ راز ابھی ہی کھل جاتا ہے کہ وین اور چوان کا اصل فادر تو یہ انکل ہوتا ہے، اسی لیے یہ اپنے فادر پر چلا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے پروٹیکٹ کرنا ہی ہوگا، میں زندگی بھر یہاں نہیں رہنا چاہتا،
مگر اس کا فادر اس پر چلاتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی صرف اپنی ہی پڑی ہے، تمہاری بہن کا کیا جس کی چھوٹی عمر میں ڈیتھ ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ اس کا فادر اسے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ٹیمپل میں ہی رہو۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں شینگ کے فادر نے ساری جائیداد صرف شینگ کے نام کی اور اپنے باقی بچوں کو کچھ نہیں دیا، کیونکہ وین اور جوان تو ان کی اولاد تھے ہی نہیں، اور ان لوگوں نے اتنا بڑا سچ شینگ سے چھپا کر رکھا ہے۔ اور یہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔